میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کو تم نے عدالت کے اندر بٹھا دیا، اسے دہشت گردی کی تعریف آتی ہے۔ دہشت گردی وہ ہوتی ہے، جنرل ضیاء کا طیارہ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، کس پورے ملک کے اندر کس جگہ مٹھائی تقسیم کی گئی؟ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ بے نظیر کو لیاقت باغ میں قتل کیا گیا، کس جگہ مٹھائی تقسیم کی گئی؟ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ تمہیں یہ دہشت گردی نظر آئی جہاں پر F7 کے مرکز میں آدھے گھنٹے کے اندر مٹھائی تقسیم کی گئی؟ کراچی سے لے کر خیبر تک 15 لاکھ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اسلام آباد میں تم ممتاز قادری کو چوروں کی طرح پیش کرتے ہو، لوگ اس کے اوپر پھولوں کی بارش کرتے ہیں، تم اسے دہشت گرد کہتے ہو۔ اگر وہ دہشت گرد ہے، پاکستان میں 18 کروڑ دہشت گرد بستے ہیں، پاکستان کا ہر وکیل دہشت گرد ہے، پاکستان کا ہر جج دہشت گرد ہے۔ میں دہشت گرد ہوں، آپ دہشت گرد ہیں۔ اگر دہشت گرد کی یہ تعریف ہے، میرے بھائیوں، بطور وکیل بالکل احتجاج نہ کرتا، اس مجلس کے اندر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممتاز قادری کو 100 دفعہ سزائے موت سنا دی جاتی، بطور وکیل کبھی احتجاج نہ کرتا، جیلوں کے سامنے دھرنے نہ دیتے، سپریم کورٹ تک ریلیاں پیدل لے کر نہ جاتے، اگر وہ سزا پاکستان کے قانون کے اندر سے دی جاتی۔ دہشت گردی کی تو کوئی شک ہمیں آج تک بتا دیں جس شک کے تحت دہشت گردی کا ایکٹ ممتاز قادری پر لگایا جا سکتا ہو۔ پوری ذمہ داری سے پورے 1 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اس پر نہیں لگ سکتی۔ اب آتا ہوں دوسرے سیکشن کی طرف، جو انہوں نے دوسری تعزیرات پاکستان کے تحت اسے سزائے موت سنائی۔ کہتے ہیں جی یہ 302 کا کیس تھا، اور کیونکہ قتل ہوا تھا، قتل کے جواب میں سزا دینی چاہیے۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کر جو دوست جو ہمارے ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قتل کے بدلے میں تو قتل ہونا ہے۔ انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کے اندر 5 قتل ہیں، 1 کی سزائے موت ہے، 4 کی سزائے موت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قتل کی حیثیت دیکھی جائے گی، قتل کا طریقہ دیکھا جائے گا، وجہ دیکھی جائے گی، تب جا کر سزا دی جائے گی۔ یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے قتل کر دیا تو اس کو سزائے موت ہی دینی ہے اور کوئی سزا نہیں ہے۔ قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا، لیکن جس کو ناحق قتل کرنا یہ کون سے تعزیرات کے اندر ہے؟ اس کو کہتے ہیں قصاص دیت۔ یہ قصاص دیت کا قانون کس نے دیا؟ یہ شافعی محشر نے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے قانون کو تو مانتے ہو، نبی کی بات کو، قانون کو تو مانتے ہو، اپنی کتاب کے اندر اس کو قصاص اینڈ دیت آرڈیننس کا لفظ تو لکھتے ہو، لیکن اسی شافعی محشر نے تو یہ کہا کہ گستاخ رسول کا سر قلم کر دو۔ اسی شافعی محشر نے تو یہ کہا کہ کون ہے اس مجلس میں جو اس خاتون سے میری جان چھڑائے؟ سیدنا زبیر کھڑے ہوئے، قتل کر کے آئے، آپ نے کہا کہ زبیر نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ کہتے ہو کہ ممتاز قادری نے قتل کر کے جو ہے وہ زیادتی کر دی۔ تو میرے بھائیوں، وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے 302 بالکل اٹریکٹ نہیں کرتا اس کیس کے اندر، پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں 302 بنتا نہیں ہے، کیونکہ 302 کی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ نیت ہے، انٹینشن۔ انٹینشن کیا ہے؟ کیا ممتاز قادری اس کو جانتا تھا سلیمان تاثیر کو؟ سلیمان تاثیر اس کو جانتا تھا؟ کوئی ذاتی مخالفت تھی؟ کوئی اور پرابلم تھا اس کو؟ کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اگر تھا تو وہ پرابلم تھا جو پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو پرابلم ہے، وہ پرابلم تھا جو مجھے اور آپ کو پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی سزا چاہے تم جو مرضی رکھ لو، ہم اسے بالکل زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اور شاہ صاحب کی اجازت سے میں ایک بات اور کرتا چلوں
ان گستاخان رسول نے مختلف طریقوں سے نبی کی گستاخی کے پروگرام بنا رکھے ہیں، اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ہر محاذ پر ان کو ملیں گے۔ وہ گستاخی سلیمان تاثیر کی شکل میں ہو، وہ سلیمان تاثیر کی بجائے راجپال کی شکل میں ہو، یا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، یا وہ کسی چینل کے ذریعے ہو، ہم ہر اس گستاخی کا منہ موڑیں گے، ہر اس گستاخ کو ختم کریں گے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بکواسیات کرنا چاہتا ہے، اس کی زبان ہم بکواسیات کرنے سے پہلے نکال دیں گے۔ جو آدمی اپنے دماغ کے اندر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی مواد رکھتا ہے، وہ مواد نکلنے سے پہلے اس دماغ کو توڑ دیں گے، وہ سینے کو ہم چھلنی کر دیں گے جس سینے کے اندر بغض نبی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس مرضی انداز میں آئے، ہمارے پروانے ان کو اسی انداز میں ملیں گے۔ یہاں پر مختلف چینلز پر نبی انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اسلام آباد بار نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ایک اہم بات میرے ذہن میں آئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان تاثیر کو قتل کر دیا گیا، آپ نے قانون کو نہیں پوچھا، کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف FIR درج کروا دی جائے، کوئی آدمی عدالتوں میں نہیں گیا، یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے۔ سردار صغیر صاحب یہ راولپنڈی بینچ کے اندر انہوں نے ریٹ دائر کی کہ یہ سلیمان تاثیر عاشق رسول نہیں، یہ گستاخ رسول ہے، اس کو کے خلاف 295C کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اسی عدالت کے اندر میں ان کے بارے میں ہر چیز بولنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اگر توہین رسالت کوئی قبول کر سکتا ہے تو ہم توہین عدالت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی عدالت کی عزت نہیں اگر نبی کی عزت نہیں، نبی کی عزت کے اوپر کسی انسان کی، کسی ادارے کی کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اس ملک کو نبی کے نام پر، یہ ملک بنا نبی کے نام پر، اس ملک کا وجود ہے نبی کی وجہ سے۔ نبی نہیں تو ملک نہیں، نبی نہیں تو ملک نہیں، نبی نہیں عدالت نہیں، نبی نہیں کوئی ادارہ نہیں۔ ہمیں تمام چیزوں کی عزت اس وقت سکھائی جائے جب ہمارے انبیاء کے بارے میں آپ عزت کی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر عدالت میں فیصلہ یہ دیا گیا کہ وہ اس عہدے پر بیٹھا ہے، عدالتیں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر عدالتیں نہیں کر سکتی تو ممتاز قادری کر سکتا ہے، اور ممتاز قادری نے ٹھیک کیا ہے۔ دوسری بات، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے نومبر 2010 میں ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد میں بھی یہی تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کے خلاف 295C کا مقدمہ درج کیا جائے۔ وہ قرارداد پاکستان کی تمام عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو، وزیر داخلہ کو، وزیر قانون کو، سپیکر قومی اسمبلی کو، وزیر اعظم کو، صدر کو اور چیئرمین سینٹ کو